ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان میں ہم بات کریں گے دنیا میں پانچویں نبی حضرت ہود علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے برسوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے اس زمانے میں قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ صحت مند، طاقتور، بڑے قد کاٹ اور لمبی عمروں والے تھے، لیکن ایمان و عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار تھے۔ چنانچہ بتوں کی پوجا، لوگوں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو تنگ کرنا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا ان کے عام معمولات تھے۔ کفر و شرک، جہالت و ضلالت اور غفلت کی وادی میں بھٹکنے والی اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں وحدانیت الہی پر ایمان لانے، بتوں کی پوجا چھوڑ دینے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور برے افعال ترک کرنے کی دعوت دی، لیکن بہت تھوڑے افراد نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی اور اکثر نے تکذیب و مخالفت یعنی آپ کو جھٹلانے اور آپ کے خلاف اور بے بنیاد الزامات لگانے پر کمر باندھ لی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی بہت تبلیغ کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے اور کفر و شرک، انکار حق اور سرکشی پر ڈٹے رہے تو ان پر تندو تیز آندھی کی صورت میں عذاب الہی آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کو تباہ و برباد کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ قرآن کریم، احادیث و روایات اور اقوال بزرگان دین میں حضرت ہود علیہ السلام کی مبارک سیرت اور قوم عاد کے حالات وغیرہ کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا اجمالی ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر موجود ہے، جبکہ تفصیلی ذکر ان 10 صورتوں میں ہے۔ نمبر 1، سورہ اعراف آیت 65 سے 72 تک، سورہ ہود آیت 50 سے 60 تک، سورہ مومنون آیت 31 سے 41 تک، سورہ شورى آیت 123 سے 140 تک، سورہ حامیم السجدہ 15 سے 16 تک، سورہ احقاف آیت 21 سے 25 تک، سورہ زاریات آیت 41 سے 42 تک، سورہ قمر آیت 18 سے 22 تک، سورہ حاقہ آیت 6 سے 8 تک، سورہ فجر آیت 6 سے 8 تک۔ اس باب میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑ پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی نسل میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتیلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی اور بدنی قوت بھی عطا فرمائی، چنانچہ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں ہوا، اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند، قوی، بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل ڈول والے تھے۔ ان کے قد کاٹ سے متعلق قرآن کریم میں ہے، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ارم کے لوگ ستون جیسے قد والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ شداد کا بنایا ہوا شہر۔ عاد کے ایک بیٹے شداد نے دنیا پر بادشاہت کی اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کے فرما بردار ہوئے۔ اس نے جنت کا ذکر سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں جنت بنانی چاہیے اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے۔ زبرجد اور یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے اور انہی سے فرش بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں اور طرح طرح کے درخت بہت خوبصورت کر کے لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی یہ لوگ اس شہر سے ایک منزل یعنی 18 میل فاصلہ کی دوری پر تھے کہ آسمان سے ایک
ہولناک آواز آئی جس سے یہ سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرائے عدن میں اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے۔ اس کی تمام زیب و زینت دیکھی اور کوئی رہنے بسنے والا نہ پایا، پھر تھوڑے سے جواہرات لے کر وہاں سے چلے آئے۔ یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر صورتحال دریافت کی۔ انہوں نے سارا قصہ سنایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اس کا اشارہ ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا اور وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے۔ اور آپ کے زمانہ میں ایک مسلمان سرخ رنگ والا، نیلی آنکھوں والا، چھوٹے قد کا، جس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، یہ اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر میں داخل ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا بخدا وہ شخص یہی ہے۔ نعمتوں کی بے حساب کے سبب قوم عاد بڑی خوشحال اور آرام زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن ان میں کفر و شرک اور فسق و فجور کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ لوگ توحید الہی، عبادت خداوندی اور اطاعت رسول چھوڑ کر مختلف ناموں سے موسوم اپنے ہی تراشیدہ بتوں کی پوجا میں مشغول تھے۔ اس کے علاوہ یہ سرے راہ چھوٹی چھوٹی عمارتیں بناتے، ان پر بیٹھ کر لوگوں سے چھیڑخانی اور مذاق مسخری کرتے اور زندگی کی موج مستیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے مضبوط محل تعمیل کرتے تھے۔ ان کے طرز عمل سے یہ لگتا تھا جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکنے والی اس قوم کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام پوتے ارم کی اولاد سے ہیں، اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ روئے زمین پر عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں۔ نمبر 1 عاد اولا، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ نمبر 2 عاد ثانیہ، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جو قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور ہے، اور ان دونوں کے درمیان 100 برس کا فاصلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے گزر بسر کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام تاجر تھے۔ تجارت سنت انبیاء ہے اور سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ حدیث میں فرمایا سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سفر حج کے دوران جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی اسفان سے گزرے تو ارشاد فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کی وادی اسفان۔ ارشاد فرمایا یہیں سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام ایسی جوان سرخ اونٹنیوں پر سوار ہو کر گزرے تھے جن کی نکیل کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی، اور ان کے اپنے لباس تہبند اور اونی چادریں تھیں، اور وہ تلبیہ کہتے ہوئے بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنے جا رہے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام بڑے اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے، یہاں ان کے 3 اوصاف ملاحظہ ہو۔ نمبر 1 آپ علیہ السلام قوم میں ایک امانت دار شخص کی حیثیت سے معروف تھے، اسی لیے جب قوم کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو اپنی شان امانت داری کا بھی بطور خاص ذکر فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ امانت حقیقت میں تمام انبیاء علیہ السلام کا بنیادی وصف اور پسندیدہ انسانی صفات میں سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام خود بھی امانت دار ہوتے تھے اور اپنی امتوں کو بھی اسی کا درس دیتے تھے۔ امانت کا لفظ بہت وسیع ہے، اس میں مالی امانت بھی داخل ہے اور وحی الہی کی امانت بھی، یوں ہی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے پورا کرنا بھی داخل ہے، اور دوسروں کو ذمہ داری دیتے ہوئے اہلیت و معیار پیش نظر رکھنا بھی۔ قرآن نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو۔ اور حدیث میں فرمایا گیا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ ایک شخص نے عرض کی ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا جب کام نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یوں ہی لوگوں کے راز بھی امانت ہوتے ہیں، جیسا حدیث مبارک میں فرمایا مجلس امانت ہے، اور فرمایا جب آدمی کوئی بات کرے پھر ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔ نیز امانت داری کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اس کا کوئی دین نہیں جو امانت دار نہیں۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام انتہائی مخلص اور ہر معاملے میں محض رضا الہی کے طلبگار تھے، اسی لیے تبلیغ رسالت کے فرائض کے انجام دہی میں قوم کو واضح کر دیا کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، چنانچہ تبلیغ رسالت میں آپ علیہ السلام اپنی طاقتور اور ظالم و جابر قوم سے بالکل خوف زدہ نہ ہوئے اور ان سے صاف فرما دیا، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضے قدرت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستہ پر ملتا ہے۔ طوفان نوح کے برسوں بعد سب سے پہلے قوم عاد نے توحید و رسالت اور ایمان و ہدایت سے دوری اختیار کی اور ایک عرصہ تک بت پرستی، کفر و شرک، گمراہی و سرکشی، فسق و فجور اور غفلت و جہالت میں مبتلا رہے۔ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ اس بعثت کا ذکر قرآن پاک میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ اس کے علاوہ سورہ ہود آیت 50 اور سورہ شعراء آیت 136 میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم عاد کو وحدانیت الہی پر ایمان لانے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا اور عذاب الہی سے ڈرایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، ہود نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہماری نگاہوں میں تو تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو، کیونکہ تم اپنے باپ دادا کے دین کی بجائے دوسرے دین کو مانتے ہو اور ہم تمہیں دعوی رسالت میں بھی سچا نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، اس کی قوم کے کافر سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا سرداران کفار کو جواب، سرداران کفار کے بیادبانہ جواب کے مقابلے میں حضرت ہود علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ اے میری قوم میں ہرگز بیوقوف نہیں، کیونکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں اور رسول انتہائی کامل عقل والے ہوتے ہیں، میری ذمہ داری تم تک اپنے رب عز و جل کے پیغامات پہنچانا ہے اور میں تمہارا سچا خیر خواہ اور امانت دار ہوں، لہٰذا کسی غلط فہمی میں مت پڑو۔ قرآن مجید میں ہے قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، ہود نے فرمایا اے میری قوم میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے سرداران کفار کو ان کی حماقت پر متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فرد رسول بن کر آیا ہے تاکہ تمہیں کفر و معصیت پر عذاب الہی سے ڈرائے، حالانکہ قابل تعجب تو تمہارا بے بس و لاچار بتوں کو خدا کا شریک ٹھہرانا ہے۔ قرآن پاک میں ہے اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو انعامات الہی یاد دلا کر نصیحت کی، چنانچہ فرمایا اے میری قوم یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی ہلاکت کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا اور بہت زیادہ جسمانی قوت سے بھی نوازا کہ قد کاٹ اور قوت دونوں میں دوسروں سے ممتاز ہو، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو اور شکرانے میں ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ قرآن کریم میں ہے وَاذْكُرْ اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں قوت اور وسعت زیادہ کی تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نعمتوں کے متعلق قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر یہ حکم موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور ان کے شکر کے طور پر ایمان و اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کرو۔
یہی حکم قرآنی اور تقاضۂ عقل انسانی ہے۔ حقیقی اللہ عز و جل کے احسانات کو بھلایا نہ جائے بلکہ یاد رکھ کر حق کے نعمت ادا کیا جائے۔ کفار کا رسول علیہ السلام کی بشریت کی رٹ لگا کر اطاعت و اتباع سے روکنا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی رسالت اور عبادت الہی کی دعوت سن کر سرداران کفار لوگوں سے کہنے لگے، یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اگر یہ رسول ہوتا تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتا۔ ان باطن کے اندھوں نے کمالات رسالت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر رسول کو اپنی طرح بشر کہنے لگے، اور یہی چیز ان کی گمراہی کی بنیاد ہوئی۔ چنانچہ اسی پر ایک نتیجہ نکال کر افراد قوم آپس میں کہنے لگے، اگر تم نے اپنے جیسے کسی آدمی کی بات مان کر اس کی اطاعت کی تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ قرآن کریم میں ہے، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الله وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون۔ اور اس کی قوم کے وہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی، بولے یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے یہ پیتا ہے۔ اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے جب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسول علیہ السلام بشر اور انسان ہی تھے، لیکن اس وصف کو بطور تحقیر استعمال کرنا کفار کا طرز عمل تھا۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، ان کے کسی وصف حقیقی یا عمل واقعی کو بھی اگر بطور تحقیر ذکر کیا جائے تو یہ کفر ہے۔ لہٰذا بشریت پر اصرار کرنے اور کھانے پینے کے حوالے دے کر بار بار بشر بشر کہنے کی بجائے ان کے وہ کمالات عالیہ اور اوصاف حمیدہ بیان کیے جائیں جن سے تعظیم و محبت کا ظہور ہو۔ آج کے زمانے میں بھی اس کی بڑی حاجت ہے۔ قوم عاد کا انکار رسالت۔ قوم عاد نے ایک موقع پر واضح الفاظ میں کہہ کر بھی حضرت ہود علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا کہ اگر ہمارا رب کوئی رسول بھیجنا چاہتا تو وہ فرشتوں کو اتار دیتا، اور تم چونکہ فرشتے نہیں ہو اس لیے ہم تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن عظیم میں ہے، قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فانا بما ارسلتم به کافرون۔ تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا، تو جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر قوم کی تکذیب کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے، کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ سرداران کفار کا یوم حشر پر اعتراض۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا بھی بتایا تھا۔ اس پر کافر سرداروں نے ورگلانے کے لیے اپنے لوگوں کو ایک عقلی دلیل دیتے ہوئے کہا، کیا یہ نبی تم سے یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب تمہارا گوشت پوست سب مٹی میں مل جائے گا اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ سب باتیں عقل سے بہت بعید ہیں۔ اس کے ساتھ ان کفار نے آج کے دہریوں کی طرح کہا کہ دوبارہ زندگی کبھی نہیں ملے گی اور دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، اسی دنیا میں موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر کسی وقت مر جاتے ہیں اور قصہ تمام، نہ کوئی مرنے کے بعد زندگی ہے اور نہ کوئی حساب کتاب۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے ان کا دعویٰ رسالت اور موت کے بعد زندگی کی باتیں سب جھوٹ ہیں اور غلط طور پر خدا کی طرف منسوب ہیں، ہم ان کی بات پر ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ قرآن مجید میں ہے، ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین۔ کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے اس کے بعد پھر تم نکالے جاؤ گے؟ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بہت دور ہے، وہ بہت دور ہے۔ زندگی تو صرف ہماری دنیا
دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ قوم عاد کا غرور و تکبر اور انکار آیات۔ قبیلہ عاد کے لوگ بڑے طاقتور، شہزور اور متکبر تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو انہوں نے اپنی قوت پر غرور کرتے ہوئے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور اگر عذاب آیا تو ہم اسے اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ عجیب جاہلانہ غرور تھا کہ رب العالمین کی قدرت کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور کیا انہوں نے اس بات کو نہ دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ قوم عاد کے برے معمولات پر انہیں نصیحت۔ قوم عاد کا سر راہ بلند عمارتیں بنانا، وہاں بیٹھ کر راہ گیروں کو پریشان کرنا اور ان کا مذاق اڑانا، لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا اور لوگوں کو مار دھاڑ کرنا تو کسی صحیح مقصد کے بغیر بے دردی کے ساتھ کرنا عام معمول تھا۔ انبیاء کرام علیہم السلام چونکہ لوگوں کی ایمانی، عملی، اخلاقی تعلیم و تربیت کے لیے تشریف لاتے ہیں، اس لیے ان باتوں پر انہیں سمجھاتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارین فاتقوا اللہ واطیعون واتقوا الذی امدکم بما تعملون امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو، راہگیروں کا مذاق اڑاتے ہو اور مضبوط محل بناتے ہو، اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہے۔ اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی اور باغوں اور چشموں سے، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی اس روش کے نظارے ہمارے آج کے معاشرے میں بھی بکثرت دیکھے جا رہے ہیں، جیسے چوراہوں یا گلیوں میں کھڑے ہو کر وہاں سے گزرنے والوں کو تنگ کرنا، کسی معذور شخص کو آتا دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، راستے سے گزرنے والی خواتین پر آوازیں کسنا، راہ چلتی عورتوں سے ٹکرانا، کوئی راستہ معلوم کرے تو اسے غلط راستہ بتا دینا، راستے میں کوڑا کرکٹ پھینک دینا، گلیوں میں گندا پانی چھوڑ دینا، گلیوں میں کھدائی کر کے کئی دنوں تک بلا وجہ چھوڑے رکھنا، راستوں میں غیر قانونی تعمیرات کرنا، گلی محلوں میں کرکٹ یا کوئی اور کھیل کھیلنا اور غلط جگہ گاڑی پارک کر دینا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ نصیحت کے جواب میں قوم کی ہٹ دھرمی۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کے جواب میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا ہمیں نصیحت کرنا نہ کرنا دونوں ہمارے لیے برابر ہیں، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے نہ دعوت حق قبول کریں گے، اور جن چیزوں کا آپ ہمیں خوف دلا رہے ہیں یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ بھی ایسی ہی باتیں کہا کرتے تھے، اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم ان باتوں کا اعتبار نہیں کرتے اور انہیں جھوٹ جانتے ہیں۔ ہمارے اعمال و عادات پر دنیا میں نہ تو ہمیں عذاب دیا جائے گا، نہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا اور نہ آخرت میں کوئی حساب دینا ہے۔ قرآن کریم میں قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین ان ھذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین۔ قوم نے کہا ہمارے اوپر برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، وہ تو صرف پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ بت پرستی کے جواز پر قوم کی دلیل اور اس کا رد۔ کفار نے اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز میں اللہ تعالیٰ پر ہی شرک کی اجازت بلکہ حکم دینے کا بہتان لگا دیا کہ رب تعالیٰ نے اپنے شریک بنائے ہیں اور ہم اسی کے حکم سے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا رد کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے پہلے قوم کو وحدانیت الہی کا اقرار اور عبادت الہی کرنے کی دعوت دی، پھر فرمایا شرک و بت پرستی کے جواز پر تمہارا یہ قول اللہ تعالیٰ پر صریح بہتان ہے، اس نے نہ تو کسی کو اپنا شریک بنایا ہے اور نہ ہی اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون، فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان لگانے والے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی ایمان و توحید کی دعوت خالص رضا الہی کے لیے تھی، لوگوں سے آپ علیہ السلام نے نہ کوئی مالی مطالبہ کیا اور نہ ہی کسی دنیاوی مفاد کا تقاضا کیا، اور یہ بات آپ کے اخلاص، قوم کا حقیقی خیر خواہ اور سچا رسول ہونے کی دلیل تھی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسے قوم کے سامنے بھی واضح فرمایا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون،
اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ایک موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک مجھے ڈر ہے کہ تمہارے توحید سے منہ موڑنے کی وجہ سے کہیں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ قرآن پاک میں ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور عاد کے ہم قوم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے اس کے بعد کئی ڈر سنانے والے گزر چکے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم سے ہمارے بتوں کی پوجا چھڑا کر ہمیں اپنے دین کی طرف پھیرو؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تم نے ہمیں جو عذاب کی وعیدیں سنائی ہیں اس میں اگر سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ قوم کا یہ مطالبہ قرآن کریم میں 2 مقامات پر مذکور ہے۔ سورہ احقاف میں قالوا وجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا ما تعدنا ان کنت من الصادقین، انہوں نے کہا کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے ہو۔ اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، عذاب اترنے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہی اس کے مقررہ وقت پر نازل فرمائے گا۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ احکام الہی تم تک پہنچا دوں، اس کے باوجود تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو، تو میرے حساب سے تم جاہل لوگ ہو کہ ایک تو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو اور وہ بھی اپنی مصیبت و عذاب کا۔ قرآن مجید میں ہے قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ فید میں ہے قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ فرمایا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں اسی چیز کی تبلیغ کرتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ سورہ اعراف میں ہے قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ کفار کے مطالبے پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب و عذاب تم پر لازم ہو گیا ہے اور یہ کسی بھی وقت نازل ہو جائے گا، اور جہاں تک بتوں کے بارے میں تمہارے مجھ سے بحث کرنے کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے بتوں کے رکھ لیے اور انہیں معبود مان کر ان کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں اور ان کے معبود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ لہٰذا اگر تم نہیں مانتے تو عذاب الہی کا انتظار کرو اور میں بھی منتظر ہوں کہ کب تم پر عذاب نازل ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے قال قد وقع علیکم من ربکم جسم وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ فرمایا بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر کے کفر و شرک اور گناہوں پر اصرار کو ترجیح دی، تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزمین پر 3 سال تک بارش روک دی جس سے شدید قحط پڑ گیا۔ مزید یہ کہ ان کی عورتوں کو بھی بانجھ کر دیا۔ جب اس صورتحال سے یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، میری رسالت کی تصدیق کرو، بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو اور اسی سے مغفرت و نجات طلب کرو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش بھیج کر تمہاری زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، لہٰذا تم میری یہ نصیحت مان لو اور اس سے منہ پھیر کر اپنے جرموں پر قائم نہ رہو۔ قرآن مجید میں ہے اور اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ قرآن کریم میں ان کا جواب
यूं मज़कूर है, क़ालू या हूद मा जितना बिबय्यिनतिन वमा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन क़ौलिका वमा नहनु लका बिमुमिनीन इन नक़ूलु इल्ला अतराका बादु आलिहतिना बिसू। उन्होंने कहा, ए हूद, तुम हमारे पास कोई दलील लेकर नहीं आए और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से अपने खुदाओं को छोड़ने वाले नहीं हैं और ना ही तुम्हारी बात पर यकीन करने वाले हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम पर कोई बुराई पहुंचा दी है। जब कौम ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत कबूल ना की और खुद साख्ता माबूदों से मुताल्लिक अपना नजरिया बयान किया तो आप अलैहिस्सलाम ने उन बातिल माबूदों से बेजारी व बरात का ऐलान करते हुए और उनकी धमकियों का जवाब देते हुए फरमाया, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम सब भी गवाह हो जाओ कि मैं इन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा उसका शरीक ठहराते हो। तुम सब मिलकर मेरे ऊपर दाव चलाओ, फिर मुझे मोहलत ना दो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला पर अपने तवक्कल और ईमान की पुख्तगी को बयान करते हुए मजीद फरमाया, मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया है जो मेरा और तुम्हारा रब है। जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी पेशानी उसके कब्जे कुदरत में ना हो। बेशक मेरा रब सीधे रास्ता पर मिलता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को तंबीह करते हुए फरमाया, मैंने अल्लाह ताला का दिया हुआ पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है। अब अगर तुमने ईमान लाने से एराज किया और अहकाम इलाही को कबूल ना किया तो याद रखो अल्लाह ताला तुम्हें हिला करके तुम्हारी जगह ऐसे लोगों को इन शहरों और अमवाल का मालिक बना देगा जो उसकी वहदानियत का इकरार और सिर्फ उसी की इबादत करने वाले होंगे और तुम खुदा अज़्ज़ा व जल्ला का कुछ भी न बिगाड़ सकोगे। नेज़ तुम में से किसी का कोई कौल या फ़िल मेरे रब अज़्ज़ा व जल्ला से छुपा हुआ नहीं, लिहाजा तुम्हारे बुरे आमाल पर वो तुम्हें सजा देगा और तुम्हारे शर से मेरी हिफाजत फरमाएगा क्योंकि वो हर चीज पर निगहबान है। कुरान मजीद में है, फिर अगर तुम मुंह फेरो तो मैं तुम्हें उसकी तबलीग कर चुका हूँ जिसके साथ मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था और मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरों को ले आएगा और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे। बेशक मेरा रब हर शय पर निगहबान है। ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कुव्वत ईमानी अल्लाह ताला पर तवक्कल और खुदाई हिफाजत की बरकत थी कि आपने बिल्कुल बेखौफ होकर एक ऐसी कौम से ये कलिमात फरमाए जो कुव्वत ताकत और ज़ोर हिम्मत वाली थी, लेकिन अपनी तमाम तर अदावत व कुव्वत के बावजूद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को ज़र्रा भर भी कोई नुकसान या तकलीफ ना पहुंचा सकी। ये वही खुदाई वादा है जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनु फिल हयात दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। बेशक ज़रूर हम अपने रसूलों और ईमान वालों की दुनिया की ज़िंदगी में मदद करेंगे और उस दिन भी जिस दिन गवाह खड़े होंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तमाम तर मसाई के बावजूद कौम के चंद अफराद ही आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और बाकी कुफ्र शिर्क और मासी की दलदल में फंसे रहे। जब उनके ईमान लाने की कोई उम्मीद बाकी ना रही और कबूल हक की बजाय इंतहाई सरकशी पर उतर आए तो आप अलैहिस्सलाम उनके खिलाफ दुआ करते हुए बारगाह इलाही में दुआ की और अल्लाह ताला ने दुआ कबूल करके कुफ्फार के इबरतनाक अंजाम की खबर दे दी। कुरान पाक में है, अर्ज की ए मेरे रब मेरी मदद फरमा क्योंकि उन्होंने मुझे झुठलाया। अल्लाह ने फरमाया, थोड़ी देर में ये पछताने वाले हो जाएंगे। दरसो नसीहत, अंबिया व रसूल बड़ी जुर्रत व हिम्मत के साथ अपना फरीज़े तबलीग अदा करते हैं। नेकी की दावत और बुराई से ममानत के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला बहुत मुफीद है। अंबिया अलैहिस्सलाम ने कुफ्फार की धमकियों से डरकर कभी तबलीग दीन का काम तर्क नहीं किया और ना ही कभी कोई पैगाम इलाही छुपाया। नेकी की दावत देने वालों को भी उस हिम्मत का मुजाहिरा करना चाहिए। अंबिया अलैहिस्सलाम को आला दर्जा की कुव्वत ईमानी हासिल थी और उनका अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला पर भरोसा निहायत मजबूत था और खुदाई वादों पर कामिल यकीन था। यही औसाफ मुबल्लिगीन की कामयाबी की ज़मानत हैं। दावत दीन में बशारतें भी हों और गज़ब इलाही से डरना भी पाया जाए। कौम के सरकर्दा अफराद और लीडर अगर बिगड़ जाएं तो कौम को भी तबाही के रास्ते पर डाल देते हैं। नेकी की दावत देते हुए लोगों की बदतमीजी व जिहालत पर बुर्दबारी का मुजाहिरा करना चाहिए। जब कौम आद अरसा दराज तक दावत हक मिलने के बावजूद ईमान न लाई और कुफ्र व मासी पर जमी रही तो अल्लाह ताला ने उनके इलाकों में बारिश रोक दी जिससे ये लोग कहत में मुब्तला हो गए। मुसीबत की इस घड़ी में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर समझाया और तौबा इस्तगफार करने और ईमान लाने की सूरत में कहत से नजात की बशारत दी, लेकिन कौम ना मानी और अपनी ढिठाई पर कायम रही। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत हारिस बिन यजीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौम आद के वफ़द का वाक़िया बयान करते हुए अर्ज़ की, जब कौम आद में कहत साली नमूदार हुई
تو انہوں نے قیل نامی ایک شخص کو بطور قاصد بیت اللہ شریف دعا کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ مکہ مکرمہ کے قریب بکر بن معاویہ کے ہاں ٹھہرا۔ بکر نے اسے شراب پلائی اور اس کی دو باندیاں نے قیل کے سامنے گانا گایا۔ پھر قیل ماہرہ کے پہاڑ کی طرف نکلا اور وہاں جا کر دعا کی، اے اللہ میں کسی بیمار کی دوا یا کسی قیدی کے فدیے کے لیے نہیں آیا، بس تو اپنے بندے اور اس کی قوم کو بارش کا وہ پانی پلا دے جو تو اسے پلایا کرتا تھا، اس کے ساتھ بکر بن معاویہ کو بھی پلا دے۔ قیل نے اپنی دعا میں بکر بن معاویہ کو شراب پلانے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شامل کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سر پر چند بادل نمودار ہوئے اور اس سے کہا گیا، ان میں سے کوئی ایک بادل چن لو۔ قیل نے ایک سخت سیاہ بادل چن لیا تو اس سے کہا گیا، تو جلی ہوئی راکھ لے لے جو قوم عاد میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے گی۔ بادل کو دیکھ کر قوم عاد کی خوش فہمی اور حضرت ہود علیہ السلام کی تنبیہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سیاہ بادل قوم عاد کی وادیوں کی جانب چلا دیا، جسے دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ برسنے والا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ برسنے والا بادل نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ سن لو، اس بادل میں دردناک عذاب پر مشتمل ایک آندھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر جب انہوں نے اسے یعنی عذاب کو بادل کی صورت میں پھیلا ہوا اپنی وادیوں کی طرف آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے، یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ کہا گیا کہ نہیں، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ قوم عاد پر آندھی کا عذاب اور اس کی شدت۔ قوم نے آپ علیہ السلام کی تنبیہ کو سنا انسنا کر کے اپنی توجہ بادل کی طرف رکھی اور اسے دیکھ کر خوش ہوتے رہے، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کفار سے کچھ دور چلے گئے۔ جب بادل قریب آئے تو قوم عاد نے ایک ہولناک آواز سنی، پھر تندو، تیز آندھی، سرد خشک، خیر و برکت سے خالی اور سخت سناٹے دار آندھی چل پڑی، جس کی شدت کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح دے مارتی کہ سر پاش پاس ہو جاتے۔ اس ہولناک طوفان کی لپیٹ میں جو چیز آتی وہ تباہی و بربادی کا عبرتناک نشان بن کر رہ جاتی۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی، اور جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے، جبکہ تمام کفار نیست و نابود ہو کر فنا کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ قرآن کریم میں اس ہولناک عذاب کا حال ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو سچی چنگھاڑ نے انہیں پکڑ لیا تو ہم نے انہیں سوکھی گھاس کوڑا بنا دیا، تو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ اور ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحِسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ۔ بے شک ہم نے ان پر ایسے دن میں ایک سخت آندھی بھیجی جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی۔ وہ آندھی لوگوں کو یوں اکھیڑ مارتی تھی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں۔ اور ارشاد فرمایا، وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم۔ اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گزرتی تھی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔ اور ارشاد فرمایا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اور عاد کے لوگ تو وہ نہایت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی، تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں دیکھتے گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں۔ اور ارشاد فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ تو ہم نے ان پر ان کے منحوس دنوں میں ایک تیز آندھی بھیجی تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ اور ارشاد فرمایا، تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم۔ یہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے، تو صبح کو ان کی ایسی حالت تھی کہ ان کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے۔ تنبیہ:
اوپر آیات میں منحوس دنوں کا ذکر ہوا۔ اس حوالے سے یاد رہے کہ کوئی دن یا مہینہ ذاتی طور پر اور ہمیشہ کے لیے منحوس نہیں ہوتا، البتہ جس وقت دن یا مہینے میں کوئی گناہ کیا جائے یا اس میں گناہ گاروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو تو وہ وقت گناہ اور عذاب کے اعتبار سے گناہ گار کے حق میں منحوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے اس ہولناک عذاب سے محفوظ رکھا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا کے عذاب سے بچایا، ایسے ہی اپنی رحمت اور نبی علیہ السلام کی غلامی کے صدقے آخرت کے سخت عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ اور ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان اور نیک اعمال نجات کا ذریعہ اور سبب ہیں، لیکن در حقیقت نجات صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے، کیونکہ ایمان و اعمال صالحہ کی توفیق بھی خدا کی رحمت ہی سے ہوتی ہے، نیز نجات کا سبب حقیقی رحمت الہی ہی ہے۔ قوم عاد کا ہولناک انجام اپنے اندر نصیحت و عبرت کے بے شمار درس لیے ہوئے ہے کہ جب اس قوم کی اکثریت خدا کی نافرمانی پر تل گئی اور کسی بھی قسم کی وعظ و تذکیر قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ سمجھانے والوں کا مذاق اڑانے اور خدائی احکام کے جھٹلانے کو اپنا وتیرہ بنا لیا، تو عذاب الہی کا ایسا کوڑا برسا کہ جس نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اور اس سے عبرت حاصل کرنے کو قرآن پاک میں کئی جگہ بہت صراحت کے ساتھ بیان فرمایا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، اور یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر بڑے سرکش ہر دھرم کے کہنے پر چلے، اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، سن لو ہود کی قوم عاد کے لیے دوری ہے۔ اور ارشاد فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ قوم عاد کا انجام بیان کرنے کے بعد سورہ قمر میں فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ اور سورہ حاقہ میں ارشاد فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ اور ارشاد فرمایا اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور سمود کو، تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، بے شک وہ ان دوسروں سے بھی زیادہ ظالم و سرکش تھے، اور اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرایا، پھر ان بستیوں کو اس نے ڈھانپ لیا، جس نے ڈھانپ لیا تو اے بندے تو اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں میں شک کرے گا۔ اور ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ کفار کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخر عمر شریف تک وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ رہا، چنانچہ روایت میں ہے کہ جب انبیاء میں سے کسی نبی کی امت ہلاک ہو جاتی تو وہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے آتے، اور یہیں وہ نبی علیہ السلام اور ان کی قوم کے مسلمان عبادت الہی کرتے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جاتا۔ چنانچہ مکہ میں ہی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا وصال ہوا، اور ان کی مبارک قبریں زمزم اور حجر اسود کے درمیان میں ہیں۔
اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے شہر حضر موت میں ہے۔ عبرت و نصیحت کے لیے قوم عاد کے ان کے مذموم افعال کی ایک فہرست ملاحظہ ہو جن کی بنا پر یہ قوم عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ نمبر 1 کفر کرنا، نمبر 2 بتوں کی پوجا کرنا، نمبر 3 کفر و شرک اور گناہوں میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنا، نمبر 4 گناہوں پر اصرار، نمبر 5 توبہ و استغفار سے انکار، نمبر 6 سرکش و نافرمان لوگوں کو اپنا پیشوا ماننا، نمبر 7 اللہ تعالیٰ کے نبی اور مسلمانوں کو اذیت دینا، نمبر 8 ان کی تحقیر کرنا اور انہیں برا بھلا کہنا، نمبر 9 خدا کی قدرت کے مقابلے میں اپنی طاقت و قوت پر مغرور ہونا، نمبر 10 لوگوں پر ظلم و ستم، نمبر 11 بڑی بے دردی کے ساتھ لوگوں کی گرفت کرنا، نمبر 12 راہ گیروں کو ستانا، نمبر 13 لمبی لمبی امیدیں رکھنا، نمبر 14 نعمتوں کی ناشکری کرنا وغیرہ۔ اس فہرست کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی اپنے اعمال و افعال پر غور کرنا چاہیے۔ احادیث میں بھی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ یہاں ان میں سے 5 احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم پر اور عاد کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے تو اپنے آپ سے ابتدا کرتے اور فرماتے اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہو اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام پر رحمت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور دبور ہوا کے ذریعے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ سبا وہ ہوا ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلے اور اس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد غزوہ خندق کے موقع پر کی گئی، جبکہ دبور وہ ہوا ہے جو مغرب سے مشرق کی طرف جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل یا آندھی کو دیکھتے تو چہرے مبارک پر خوف کے آثار دکھائی دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی، جبکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ بادل کو دیکھ کر چہرے مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار نظر آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ اس بادل میں عذاب ہو۔ ایک قوم کو آندھی کا عذاب دیا گیا اور ایک قوم نے عذاب کو دیکھ کر کہا تھا، یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے، یا اللہ، میں تجھ سے ہوا کی خیر اور جو اس ہوا میں ہے اس کی خیر اور جس چیز کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، اور ہوا کے شر اور جو اس میں ہے اس کے شر سے اور جس چیز کے ساتھ ہوا بھیجی گئی اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اور جب آسمان پر بادل گرجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا اور مضطرب ہو کر کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی سامنے آتے، کبھی پیچھے جاتے۔ جب بارش ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف دور ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب اس کا پتہ چلا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جس طرح قوم عاد کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے آسمان کے کنارے میں پھیلے ہوئے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کہا، یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے، لیکن اس سے بارش کی بجائے عذاب نازل ہوا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو وعدہ تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، نیز نبی پر تو عذاب آ ہی نہیں سکتا، تو پھر بادل دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر بے چین اور خوفزدہ کیوں ہوتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی اور خوف وعدہ الہی پر عدم اطمینان کی بنا پر ہرگز نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی عظمت اور غلبہ خشیت و خوف کے سبب تھی۔